لفظوں میں یوں کہہ لیں، حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ تو جاننے کو تو کئی جانتے تھے، لیکن بات جاننے کی نہیں ہے، بات ماننے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مانا کیسے جائے؟ جیسے پھول کو بلبل مانتی ہے، یہ جانتی نہیں ہے۔ جانتی کو مکھی جانتی ہے یہ پھول ہے، لیکن مکھی جانتی ہے، مانتی نہیں ہے۔ تو بلبل مانتی ہے، پروانہ شمع کو مانتا ہے، قمری چاند کو مانتی ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ہے۔ اور جب کسی کو مان لیا جائے، پھر تن من لٹ جائے، پھر مان لیا جاتا ہے۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ وہ کسی زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے، تو اب تو وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو کسی نے کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں تو چکی دیکھی ہوگی۔ دو پتھر ہوتے ہیں، نیچے والا ساکن اور جامد، اور اوپر والا متحرک، درمیان میں کلی ہوتی ہے اور اس کے آس پاس خالی جگہ ہوتی ہے جہاں دانہ ڈالتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں اس کو گالا کہتے ہیں، اور پھر چکی کو گھماتے ہیں، تو جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ کے لگے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے دور ہٹتے ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے۔ دنیا پہ کتنے شہنشاہ آئے، لیکن آج ان کا نشان بھی باقی نہیں۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اور 2 سال کے بعد حکومت ڈولنے لگتی ہے۔ 3150 سال ایک خاندان نے حکومت کی ہے، یکے بعد دیگرے 150 حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔ کہاں گئے خاقان، کہاں گئے تغلق، کہاں گئے ایبک، کہاں گئے فرعین مصر، کہاں گئے کیسر، کہاں گئے کسرا؟ آج قبروں کے نشان بھی موجود نہیں ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو علماء بھی معذرت کریں گے کہ ہم فارغ تو نہیں ہیں، ہم نے ضروری علوم پڑھنے، ہم یہ یاد کرتے پھرے کہ اس کا نام کیا ہے۔ اچھا میں پوچھوں کہ اس زمانے کے جو ہے وہ کیسر کا نام کیا تھا؟ تو آپ کہیں گے جناب ہماری معذرت، ہمیں نہیں یاد۔ اور میں اگر پوچھوں چلو اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا؟ اس وقت کی سپر طاقت تھی نا، اس دور کا ٹرمپ تھا، لیکن آپ کہیں گے جناب، چند لوگ کہیں گے ہاں اس کا نام یہ تھا، باقی کہیں گے جناب ہماری معذرت۔ اور میں اس مجلس میں سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا کہ نہیں لے گا؟ یار اس دور کے کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے کسرا کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے خاقان کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی جو رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے، ذات کا حبشی، لیکن حضور سے جڑا، اللہ اکبر۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ علامہ اقبال بولے اس کا تو نام کسی کو نہیں آتا، لیکن بلال کا حبشی کا نام آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہے۔ کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے جڑ جائے گا، جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ آپ لاہور تو کبھی کبھار جاتے ہوں گے، تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، تو کبھی آپ وہاں گزرے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھیے، یا گاڑی کا رخ ادھر موڑ لیجئے، تو اتوار کے دن کچھ تھوڑی وہاں رونق ہوتی ہے چونکہ پارک بنا دیا گیا ہے، لیکن عام دنوں کے اندر وہاں بڑی اداسی ہوتی ہے۔ لیکن بالخصوص جو احاطہ ہے مزار کا، وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو حسرتیں برستی دکھائی دیں گی، جانوروں کی پڑی ہوئی بینٹیں ملیں گی، پھولوں کی پتیاں نہیں ملیں گی، قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہوں گی۔ یہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا، پورے بر صغیر کا، افغانستان بھی شامل، اس کے اندر پورا ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان، اتنی بڑی راجدانی کا حکمران، آج اس کی قبر پہ حسرتیں برس رہی ہیں۔ بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے چادر جھالر لٹک رہی ہوتی ہے، ملکہ پیچھے بیٹھتی، بادشاہ کو کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا، پیچھے سے کمر ٹھونکتی، فیصلہ بادشاہ تبدیل کر لیتا۔
جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر بھی اندھیرے میں ہے۔ ان کی اپنی بیٹی ہے زیب النساء، اس کا اپنا شعر لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں، نہ کسی بلبل نے گیت گانے۔ یہ مطلق العنان حکمرانوں کی کہانی سنائی اور راوی کے اس پار کی کہانی سنائی۔ اب راوی کا پل پار کر جائیں۔ ایک قبر یہاں تھی، اب ایک لوح مزار ادھر بھی ہے۔ یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ اور اگر راوی پار کر کے ایک لوح مزار ادھر دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس سمت بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے۔ تو کہا کہ محبوب جو تیرا ہو جائے پھر میں اسے مرنے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی ہور۔ تو فرمائی للذین آمنوا، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جس کے ساتھ ایمان کے اجالے ہیں۔ دوسری بات وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اور صالح اعمال، ہم نیک اعمال کا ذخیرہ اپنی زندگی میں شامل کریں، قبر میں وہی لے کر کے جائیں گے۔ بعد میں آنے والے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو ان کی مہربانی، اور اگر نہیں اٹھاتے تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو قبر میں لے کر کے اپنا عمل اترنا ہے، تو اعمال صالحہ کی تلقین کی گئی، خسارے سے بچنے کا راستہ۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات وتواصوا بالحق، حق کی وصیت، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا۔ حق سے مراد قرآن ہے، حق سے مراد اسلام ہے، اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حق سے مراد توحید ہے۔ یہ تین قول بیان کیے، یعنی توحید کی تلقین، اسلام کی تلقین، اور جو ہے وہ قرآن کی تلقین۔ یہ مومن کی زندگی ہے۔ مومن ایسے زندگی گزارنے نہیں آیا، اپنی خواہشات کی تکمیل کی، اچھا گھر بنا لیا چلا گیا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی تو چیونٹی بھی گزارتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، حلال رزق کماتی ہے، برسات کے لیے جمع کرتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، کسی کو ضرر بھی نہیں پہنچاتی۔ یہ اشرف المخلوقات کے وظیفے اور ہیں۔ وہ اس دنیا کے اوپر رہ کے اپنے رب کو منانے آیا ہے۔ جو مقصد زندگی نہیں سمجھا، قرآن نے کہا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ تو لوگوں کو اچھائی کی ترغیب اور صالح اعمال کی طرف راغب کرنا، یہ مومن کی زندگی ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور آخری بات کہ انسان کی زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، تو ان پہ صبر کیا جائے۔ اب اس پر دو قول امام قرطبی نے خوبصورت بیان کیے۔ ایک تو مشکل وہ آتی ہے جو آپ کو دنیاوی امور میں، زندگی کے امور میں مشکل آتی ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا، ان کے لیے رزق حلال کمانا، ان کی ضروریات کو باہم پہنچانا، ان کی اچھی تربیت کرنا، پھر آپ کی مقاومتیں، آپ کی مخالفتیں، حملہ آور ہونے والی بیماریاں، شیاطین کے حملے، یہ سب کچھ تمہاری زندگی کی مشکلات ہیں۔ ان کو صبر سے، حوصلے سے پاٹا جائے۔ جب تکلیف آ جائے تو واویلا نہ کیا جائے۔ صبر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، نہ تو گریبان نوچے، نہ منہ پہ تماچے مارے، اور نہ جاہلوں جیسی باتیں کرے، نہ شکری کا کلمہ نہ بولے۔ اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس پر خاموشی سے اللہ سے کشادگی اور وسعت کی دعا مانگتے ہوئے حوصلے کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور سنو، میں آپ کو ایک حضور کا فرمان سناؤں جو سیدنا علی مرتضیٰ سے مروی ہے۔ اگر زندگی میں غربت آ جاتی ہے، زندگی میں کوئی مقدمہ آن پڑتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے،
تو صبر کرو تو اجر کتنا دیا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے، جو شخص اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جو شخص اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا سودا ہے، اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ تو صبر سے مشکلات کو کاٹے۔ دوسرا مفہوم امام قرطبی نے صبر کا یہ بیان کیا ہے، راہ خدا میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کیا جائے۔ سحری کا اٹھنا مشکل ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہے، گناہ سے رکنا بڑا مشکل ہے، نگاہ کو قابو میں رکھنا مشکل ہے۔ جب حرام رزق کے ذرائع میسر ہوں اور ہر بندہ اس حرام میں ہاتھ رنگ رہا ہو تو بندہ کہے کہ میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، اور پھر اپنے آپ کو روکنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو ان شدائد سے، ان مشکلات سے پھر راہ دین میں چلو تو تمہیں تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، آلام آئیں گے، ان کا خوش دلی سے مقابلہ کرنا۔ اللہ اکبر، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کا ظالم آقا مار رہا تھا تو بلال آگے سے مسکرا رہے تھے۔ کسی نے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مارتا ہے تم آگے سے مسکراتے ہو؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے کبھی تم نے ایسا دیکھا نہیں کہ بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو اس کو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے؟ کہا تم بازار میں پیالہ بھی خریدو، برتن بھی خریدو، گھڑا بھی خریدو تو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں؟ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں؟ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اور اگر آپ نے اس کہانی کو نقطہ کمال پہ دیکھنا ہے کہ دکھوں پہ صبر کیسے کیا جاتا ہے تو پھر آؤ کربلا کے میدان میں۔ یار سارے دکھ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یار سارے دکھ ایک ہی کمرہ امتحان میں ہو، اور پاس مارک جو ہے وہ 33% نہیں ہے، نمبر بھی کہا 100 لینے ہیں، اور پانی بھی نہیں رکھا ہے۔ کہا اب دو امتحان۔ حسین نے مسکرا کے کہا مالک ایسا سجدہ کروں گا سجدے بھی ناز کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں امام حسین نے عظیمت کی جو انوکھی داستان رقم کی، دست قاتل نے سر حسین تب کاٹا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ آئے، اللہ اکبر، تو پیشانی سجدے میں رکھتے ہوئے یہی کہا اللہم ردن بقضائک وتسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ اللہ تیری رضا پہ حسین راضی ہو گیا، تیرے حکم کو تسلیم کر لیا، صبرا علی بلائک، جو مصیبت آئی مالک دیکھا میرے قدم تو نہیں ڈولے، مالک میں نے امتحان دیا، میں سب تکلیفیں سہ کے بھی تیرے پہ راضی ہوں، سبحان ربی العالی، تو اونچا ہے، تو اعلیٰ ہے، مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ دست قاتل نے سر حسین کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا، اللہ اکبر، اور فتح کے نکارے بجانے لگے، دیکھو ہم نے ان کو کاٹ دیا اور دیکھو نیزے کی نوک پہ سر ہے۔ لیکن لشکر یزید سے کوئی آواز دے کے بولا یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ کٹ